اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہے کہ آج یا کل میں ذوالحجہ کا مہینہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں اس کی فضائل اور مناقب بیان کیے گئے ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے نزدیک ان دنوں میں نیکی والے اعمال بہت زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اب اس کے اندر سب سے زیادہ جو پسندیدہ عمل ہے وہ حج والا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو سعادت اور توفیق سے نوازتا ہے وہ تو حج کو چلے جاتے ہیں اور وہاں کے اعمال کر لیتے ہیں، اور جس کو وہ چیز میسر نہیں ہوتی اور جس کو استطاعت نہیں ہوتی تو وہ ان دنوں میں کچھ اعمال کر لے۔ جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ ان دنوں کے معمولات میں اپنے اوقات میں نظام میں تبدیلی لے کر آئے آدمی، گھر والے ہوں یا باہر والے ہوں، کاروبار والے ہوں یا عورتیں ہوں، اپنے اعمال میں تبدیلی لے کر آئیں۔ جیسے رمضان میں ہم اکثر کرتے ہیں کہ ہم کھانے پینے میں تبدیلی لاتے ہیں روزے کے اوقات کے حساب سے، پھر اعمال میں زیادتی ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ان 10 دنوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں بات ملتی ہے کہ اگر ان دنوں میں روزہ رکھا جائے ایک سال کے روزے کا ثواب، اور رات میں عبادت کرنے سے لیلۃ القدر کا ثواب اس کے اندر ملتا ہے۔ اسی طرح 9 تاریخ کا بھی عرفے کا روزہ بھی اس کے اندر بیان فرمایا گیا ہے۔ جیسے فرمایا گیا ہے کہ جو آدمی ایک دن پہلے یعنی عید سے ایک دن پہلے کا جو روزہ رکھتا ہے تو اس سے 1 سال پہلے اور بعد کے 2 گناہ معاف ہوں گے اور ثواب ملے گا۔ ایسے ہی قربانی کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو استطاعت دیا ہے، توفیق دیا ہے، قربانی کریں۔ اور جو حضرات قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں وہ جب چاند دکھتا ہے اس وقت سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے بال ناخن وغیرہ نہ کاٹیں، یہ مستحب ہے۔ بعض حضرات مفسرین اور مؤرخین یہ بات لکھتے ہیں کہ یہ حاجیوں کے مشابہ بھی ہے، مستحب ہے، اگر کاٹنا چاہے تو کاٹ سکتا ہے لیکن نہ کاٹیں۔ اور جو حضرات قربانی کا ارادہ نہیں رکھتے اگر وہ بھی نہ کاٹیں، مطلب یہ ہے کہ استطاعت نہیں ہے ان کے پاس، تو وہ بھی نہ کاٹیں، مشابہت اختیار کر رہے ہیں، اللہ کو شاید یہ ادا پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ اپنی گھر کی زیارت نصیب فرمائے یا ہماری عبادتوں کو قبول کر لے، یہ بات بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری اہم بات آپ حضرات کے سامنے یہ بھی رکھنی ہے کہ قربانیوں کے تعلق سے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا اللہ کے رسول اس کا ثواب بدلہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ تمہارے باپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، اور ہر بال کے بدلے ایک نیکی کا ثواب ہمارے نام اعمال میں لکھا جائے گا، اور پل صراط پر یہ سواری بنے گی۔ بہرحال جو حضرات طاقت رکھتے ہوں وہ اپنی طرف سے بھی قربانی کریں، واجب جو قربانی ہے اپنے طرف سے نفلی قربانیوں کو بھی کریں، جیسے مرحومین ہیں، نابالغ اولاد ہے، ان کے اوپر تو واجب نہیں ہے، کر سکتے ہیں نفلی قربانی۔ اگر اللہ نے آپ کو طاقت دیا ہے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر ہمارے اوپر بہت سارے احسانات ہیں، ان کے جانب سے بھی ہم قربانی اگر کریں تو یہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنے گا۔ بہرحال جو حضرات مکمل طور پر پورے حصے نہیں دے سکتے یا پوروں کی قربانی نہیں دے سکتے، طاقت نہیں رکھتے، تو کم از کم اپنی طرف سے ایک قربانی بھی تو بھی کر لیں۔ تو یہ جیسے بعض جگہ مشترکہ قربانی چلتی ہے ان حصوں میں شامل ہو جائیں یا بکرا وغیرہ لے لیں، جیسے بھی آپ کو سہولت ہے کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ چیزیں ہیں ان دنوں میں کرنے کی، چاند دکھنے سے لے کر قربانی تک کی یہ اعمال بہت بڑے فضائل والے ہیں، اگر ہم یہ کر لیں تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت اور باعث خیر دنیا اور آخرت میں چین اور سکون راحت کا ذریعہ بنیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔